وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان آیات کے اندر جو سابقہ چلتی چلی آ رہی ہیں، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات احسانات فرمائے تھے ان کا تذکرہ چل رہا تھا، تو انہی میں ایک آیت یہ آ گئی کہ جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے یہودی ہونا یا نصرانی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا، صاحب ایمان ہونا ضروری۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ باطل تھا، یہ زعم تھا، یہ گھمنڈ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے، جنت بھی ہماری، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو سارے انسانوں سے افضل اور بہتر سمجھتے تھے، اور کسی کو بھی یہودی بنانا تسلیم نہیں کرتے۔ آج بھی یہودیوں کے یہی نظریات ہیں، کوئی بھی یہودی نہیں بن سکتا۔ باہر کا آدمی کو چاہے کہ میں یہودیت کو قبول کر لوں، یہودی کہلاؤں، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ آج بھی ان کے خیالات یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر انسان ہے تو وہ ہم ہیں، بقیہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ حیوانات ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے جینے کا۔ اگر کوئی حق ہے ان کو جینے کا تو وہ صرف ہماری خدمت کے لیے، ہمارے خدام بنیں اور ہماری خدمت کریں، بس یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے حق جینے کا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ان کے جو ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر جو آبادی ہے اس کو کنٹرول کریں، اس کو کم کریں، کیونکہ جتنے افراد، آبادی جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی قدرتی وسائل وہ استعمال ہوں گے اور جلدی کم ہوں گے، ختم ہوں گے۔ جیسے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیٹرول کم ہو رہا ہے، یا پھر گیس ہے وہ کم ہے اس لیے پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں یہ آبادی کو کم کرو تاکہ ہم جتنی آبادی باقی رہے وہ ہمارے تابع ہو، ہمارے کنٹرول کے اندر ہو، اور پھر ہم کم لوگ ہوں اور اسباب زیادہ ہوں تاکہ ہم عیاشی کر سکیں اور کھل کر جی سکیں۔ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ لہذا آبادی کم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں، وائرس وغیرہ پھیلاؤ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ختم کرو، اور آبادی کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ تحریک چلا دو، یہ ان کی ذہن سازی کرو کہ 2 بچے 2 ہی اچھے، اور اس قسم کے ملتے جلتے اور نعرے۔ آبادی کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنگیں کرواؤ، جنگوں سے لوگ مریں گے، قتل ہوں گے اور آبادی کم ہوگی۔ تو قحط پیدا کرنا، مصنوعی بیماریاں پھیلانا، لڑائیاں کروانا، یہ ان کے مقاصد اور اہداف میں سے ہے۔ اس وجہ سے سمجھدار بندے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہودی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، یہودی انسانیت کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ اصل جو سمن تھے، یعنی اصل جو قیمتی دھاتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے کے طور پر پیدا کیا، وہ سونا اور چاندی ہیں۔ انہوں نے سونا چاندی کو ختم کیا، مطلب اپنے پاس محفوظ کیا۔ دنیا کا 80% سونا اس وقت یہودیوں کے تہہ خانوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔
پیسے کو پکڑا، مطلب سونے کو اپنے پاس محفوظ کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم ان رسیدوں پہ چلو نا، یہ ان پیپر کرنسی پر آؤ، لوگوں کو لگا دیا پیپر کرنسی پر۔ پیپر کرنسی کے بعد پھر انہوں نے متعارف کروائی پلاسٹک کرنسی، جو ہمارے جیبوں میں بھی ہے نا کارڈ، کسی میں ATM کارڈ، کسی کے جیب میں کریڈٹ کارڈ، یہ ہے پلاسٹک کرنسی۔ یہ جو پیپر کرنسی ہے، اس سے زیادہ بندہ مجبور اور محتاج ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جس کی جیب میں پلاسٹک کرنسی۔ اب دیکھیں کہ ATM یہ بھی خراب ہے، وہ چل نہیں رہی، ادھر رش ہے، کیا کرے گا؟ اپنے پیسے ہیں، اس کو چاہیے لیکن مل نہیں رہے۔ اچھا، اس کے بعد اب وہ لوگ تیسرے فیز میں جا چکے ہیں، وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی۔ اور اس وقت دنیا بڑی تیزی سے شفٹ ہو رہی ہے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف، چاہے اس میں کرپٹو کرنسی ہے یا پھر کرپٹو کرنسی کے اندر بٹ کوائن اور اس کے جتنے بھی بچے ہیں، سارے ہزاروں قسم کی کرنسیاں انہوں نے لانچ کی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ بہت سارے ممالک میں اسی کرنسی کے ذریعے سے وہ لوگ کام کاج کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروا رہے ہیں اور لوگوں کو اس پر لا رہے ہیں، سب مجبور اور پابند اور جکڑے جائیں گے جب وہ ڈیجیٹل کرنسی پر آئیں گے، کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے؟ نمبر چل رہے ہیں تو موجود ہیں، بند ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ جس کو چاہیں گے اس کو بند کر دیں گے، جس کی چاہیں گے اس کی کرنسی کو جاری کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ان لوگوں کا وار یا ان لوگوں کی پالیسی کہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کر لو۔ اور اس وقت امریکہ جیسی بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں، ان کی معیشت بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مجبور اور جکڑی ہوئی قوم وہ امریکی، اور اس وقت سب سے بڑی دنیا کی بے وقوف قوم وہ امریکی، جو ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں عقیدے کے لحاظ سے، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ملتا جلتا ہے، اور یہودی یہ دونوں کے دشمن ہیں۔ لیکن دیکھنے امریکی قوم، ابھی آپ دیکھنے کہ امریکی کیا احتجاج نہیں کر رہے؟ دنیا کا سب سے بڑا احتجاج امریکہ میں نہیں ہوا؟ ابھی تو وہ کل یا پرسوں ہوا ہے احتجاج، دنیا کا سب سے زیادہ بڑا اور اسٹرانگ احتجاج ہوا امریکن عوام وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے اور سوچتے ہیں، ایسے وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ صرف وہ حکومتیں اور حکومتوں کے اندر یہودی نواز جو بندے نا، فری میسن جس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ یہ لوگ یہودی نواز ہیں اور اسرائیل کو مسلسل یہ لوگ پال رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر اب تک 50 سے 60 جتنی بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں، سب کو ویٹو کس نے کیا ہے؟ امریکہ نے کی، امریکہ نے ویٹو کیا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ اقوام متحدہ کی کیا حقیقت ہے، ورلڈ بینک یا IMF کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سب کے سب یہودیوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں، انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دکھ درد کو محسوس کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، آج بھی یہودیوں کا یہی نظریہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، سب مریں گے۔ اور ظاہر بات ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کا داؤ تو نہیں نہ چلتا، ان کے جو داؤ تھے، ان کی جو پالیسیاں تھیں، منصوبے تھے، اس کے مطابق تو پاکستان کب کا مٹ چکا۔ تو بہرحال اسی یہ جو نظریے کو یا انہی خیالات کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے بھی تفصیل سے مختلف انداز میں چیزیں آئیں گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى اور جو لوگ عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، صابی بھی عرب کے اندر ایک قوم تھی جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی زیادہ تفصیلات احادیث کے اندر اس کے بارے میں نہیں ہے، پر اتنا ہی ملتا ہے کہ ستاروں کے پجاری تھے اور عرب کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ جو قبیلے ہیں
یہ قومیں ہیں، یہ سب من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، قیامت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ذمے۔ اب یہ وضاحت کر دی کہ نجات کے لیے یہودیت نہیں، نجات کے لیے نصرانیت نہیں، نجات کے لیے صاحب ایمان ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تم نظریہ بنائے بیٹھے ہو کہ نحن ابناء اللہ واحبا، یہ باطل ہے۔ تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف آنے والی چیزوں کو ہوتا ہے، جیسے ہمیں بہت سارے خوف ہیں، اندیشے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، اور غم گزرے ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ہو گیا تھا، میرا فلاں نقصان ہوا تھا، میرا فلاں پیارا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ سب غم ہے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، نہ وہاں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہاں کسی چیز کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے اندیشے نکال دے۔ بیماری کا اندیشہ ہے نا ہمیں، وہ ختم، موت کا اندیشہ ہے وہ ختم، مال اسباب کے چھننے کا اندیشہ ہے وہ ختم، جتنے بھی طرح کے اندیشے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور کوئی غم جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ ایون کہ یہ بھی افسوس نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے اندر زیادہ عمل کرتا۔ ہاں، یہ ہلکا سا دل کے اندر خیال ضرور آئے گا کہ زیادہ عمل کرتا تو بڑی جنت ملتی، لیکن جیسا غم ہوتا ہے نا دنیا کے اندر کہ میں پیچھے رہ گیا، وہ دیکھو کہاں چلا گیا، یہ جو غم ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ جنت میں ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹینشن کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں تھیں اور جتنے بھی اسباب تھے سب کو ختم کر دی۔ ہر بندہ اپنی جنت میں خوش ہوگا، مطمئن ہوگا۔ تو بہرحال یہاں اس نظریے کی تردید کر دی جو یہود کا تھا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، یہودی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اللہ پر یوم آخرت پر ایمان موقوف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کیونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کو نہیں مانیں گے تو پھر پچھلے ایمان بھی معتبر نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب جو شریعت تم پر نازل کی گئی ہے اس پر جو ایمان لائے گا وہ بنے گا جنتی، اور وہ ہوگا ایسے باغات میں جن کے اندر خوف اور غم نہیں ہوگا۔